بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 6، حب دنیا، صفحہ نمبر 161۔ فصل اول، دنیا ممدوح و مذموم کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک بیان، صفحہ نمبر 162۔ دنیا و آخرت کے معنی، صفحہ نمبر 163۔ فصل دوم، انسان کے دل میں محبت دنیا کے زیادہ ہونے کا سبب، صفحہ نمبر 165۔ بقا کی محبت اور فنا سے فرار، صفحہ نمبر 165۔ دنیا اور آخرت کا پہچان لینا آخرت کی محبت کا سبب ہوتا ہے، صفحہ نمبر 166۔ اولیاء کا فراق و جدائی پر نالہ و فریاد، صفحہ نمبر 166۔ حضرت آدم کی خطا، صفحہ نمبر 167۔ فصل سوم، قلب کے اندر دنیاوی خطوط کے برے اثرات، صفحہ نمبر 167۔ مرتے وقت خدا سے بغض کا پیدا ہونا، صفحہ نمبر 168۔ عالم برزخ کا طول اور اس کی سختی، صفحہ نمبر 168۔ موت سے خوف، صفحہ نمبر 169۔ شرعی عبادات اور ریاضات سے روکنا، صفحہ نمبر 169۔ عبادات کی تاثیر قوائم ملکی کی طبیعت میں جو ملکوتی قوتوں میں سے ہے، صفحہ نمبر 170۔ عزم و ارادے کی کارسازی آخرت اور درجات بہشت میں، صفحہ نمبر 171۔ پرمشقت عبادتوں کے ثمرات، صفحہ نمبر 171۔ فصل چہارم، جمیل مطلق کی طرف فطری عشق اور کمال طلبی کی فطرت، صفحہ نمبر 172۔ حب دنیا کی وجہ سے ظاہر و باطن میں فقر و ذلت، صفحہ نمبر 173۔ اہل آخرت کے دلوں میں سرور و اطمینان، صفحہ نمبر 174۔ چھٹی حدیث، صفحہ نمبر 161۔ ابن ابی افور کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا ہو تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و ناداری لکھ دیتا ہے، یعنی فقیری اور غریبی لکھ دیتا ہے، اور اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے، اور اپنے مقسوم تقسیم کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت ہو تو خدا اس کے دل میں مالداری و بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ ارباب علوم کے نظریات کے مطابق اور ان کے علوم و معارف کے اعتبار سے دنیا و آخرت کا اطلاق کئی معنی اور مفاہیم پر ہوتا ہے۔ علمی اصطلاحوں کے اعتبار سے ان کی حقیقت سے بحث کرنا ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اسی طرح اصطلاحات کا سمجھنا، رد و قبول کرنا، ان میں جرح و تعدیل کرنا بھی ہمارے مقصد سے دور ہے، کیونکہ یہ چیزیں راہبروں کو اصل راستے پر گامزن ہونے سے روکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو بات اہم ہے وہ مذمت شدہ دنیا کا سمجھنا ہے، تاکہ جو شخص آخرت کا طالب ہے وہ اس دنیا سے اجتناب کرے اور جو چیزیں انسان کو راہ نجات تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں وہ بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو چند فصلوں کے ضمن میں بیان کریں گے اور خداوند عالم سے اس راستے پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ پہلی فصل، مذموم دنیا کے سلسلے میں علامہ مجلسی کا بیان۔ محقق خبیر، محدث بے نظیر علامہ مجلسی فرماتے ہیں، آیات و احادیث کے مجموعے سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ ایسے امور سے مرکب ہے جو انسان کو خدا کی دوستی اور اس کی اطاعت اور حصول آخرت سے روکتے ہوں۔ پس دنیا و آخرت ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ جو بھی چیز خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا سبب ہو وہ آخرت ہے، چاہے بے حساب ظاہر وہ دنیا سے ہو، جیسے تمام وہ تجارت و زراعت و صنعت کے جن کا مقصد اطاعت خدا کے لیے اہل و عیال کی معیشت کا انتظام کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، غریب و محتاج کی مدد کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا وغیرہ ہو تو یہ سب آخرت ہے، چاہے لوگ اس کو دنیا داری سمجھتے ہوں، اور بدعتی ریاضتیں، ریاکاری کے اعمال چاہے اس میں ظاہری زہد و انواع مشقت ہوں، پھر بھی یہ دنیا ہے، اگرچہ بظاہر امور آخرت میں سے ہے، کیونکہ یہ خدا سے دوری کا سبب ہیں، ان سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی
جیسے کفار و مخالفین کے اعمال۔ علامہ مجلسی ایک محقق کا قول نقل کرتے ہیں کہ تمہاری دنیا و آخرت تمہارے دل کی دو حالتوں سے عبارت ہے۔ نمبر 1، جو تم سے نزدیک ہے اور مرنے سے پہلے ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ نمبر 2، اور جو اس کے بعد آئے گا اور مرنے کے بعد ملے گا، اس کا نام آخرت ہے۔ پس مرنے سے پہلے جن چیزوں میں تم کو لذت و شہوت اور نصیب ملے، تمہارے حق میں وہی دنیا ہے۔ فقیر امام خمینی عرض کرتا ہے، دنیا کا اطلاق کبھی وجود کے درجہ زوال پر کیا گیا ہے جو دار فنا اور عالم تغیر و مجاز ہے، اور آخرت کا اطلاق اس دنیا سے اپنے باطن اور ملکوت کی طرف واپسی پر کیا جاتا ہے، اور یہ آخرت دار ثبوت و ہمیشگی اور دار قرار ہے، اور یہ دونوں حالتیں ہر نفس اور ہر شخص کے لیے ثابت و محقق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر موجود کے لیے ایک مقام میں ظہور و ملک و شہود ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا مرتبہ نازلہ و پست ہے، اور ایک مقام میں بطون و ملکوت و غیب ہے، اور یہ آخرت کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اور دنیا کا یہ پست و مرتبہ نازلہ اگرچہ بذات خود ناقص اور وجود کا آخری مرتبہ ہے، لیکن چونکہ نفوس قدسیہ کا گہوارے تربیت اور مقامات عالیہ کے تحصیل کی جگہ اور آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے اولیاء کرام اور آخرت کے اہل سلوک کی نظر میں مشاہد موجودیہ میں سب سے احسن اور عزیز ترین نشاط اور غنیمت ترین عوالم میں سے ہے۔ اور اگر یہ مادی دنیا اپنے تغیرات اور طبعی حرکات جوہری و ارادی کے ساتھ موجود نہ ہوتی اور خداوند عالم اس میں قانون تبدل و تغیر کو مسلط نہ کرتا، تو اس کائنات رنگ و بو کے اندر کسی بھی نفس ناطقہ کو اپنے کمال تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا، اور نہ کوئی اپنے دار ثبات کو قرار میں اپنی جگہ تک پہنچاتا، بلکہ دنیا مادہ و روح میں نقص کلی پیدا ہو جاتا۔ اور قرآن و حدیث میں جو اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ حقیقت میں اس دنیا کی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے محبت کرنے اور اس سے قلبی لگاؤ رکھنے کی مذمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے دو دنیا ہے، ایک ممدوح اور ایک مذموم ہے۔ اس میں جو چیز ممدوح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تیاری کی جگہ ہے، دارالتربیت اور دارالتحصیل ہے، اچھائیوں کے حاصل کرنے کی جگہ، اعلیٰ مقامات اور اکتساب کمالات اور ابدی سعادت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور تجارت کی جگہ ہے، یہاں مال دے کر وہاں نفع ہو، اور جب تک انسان اس دنیا میں نہ آئے ان چیزوں کا حصول ناممکن ہے۔ چنانچہ مولا محی الدین حضرت امیر المومنین اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا، اس کو سن کر آپ نے فرمایا، بے شک دنیا ان لوگوں کے لیے جو گمان کریں سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی باتوں کو سمجھ لے اس کے لیے آفت کی جگہ ہے، اور اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے، اور جو اس سے زیادہ راہ حاصل کر لے اس کے لیے مالداری کی منزل ہے، اور جو اس سے واعظ و نصیحت حاصل کر لے اس کے لیے واعظ و نصیحت کا مکان ہے۔ دنیا دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، خدا کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کا مقام ہے، وہی الہی کی منزل اور اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے، اور انہی لوگوں نے اس دنیا میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے فائدے میں جنت حاصل کی۔ اور سورہ نحل میں جو پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے آیا ہے۔ تفسیر عیاشی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ اس دارالمتقین سے مراد دنیا ہے، پس عالم ملک جو جمال و جلال کا مظہر ہے اور قدرت مطلقہ کے شہادت کی منزل ہے، وہ ایک اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں جو چیز مذموم ہے وہ خود انسان کی دنیا ہے، جس پر انسان توجہ کرتا ہے اور جس سے دل بستگی و محبت رکھتا ہے، کہ وہی تمام مفاسد کی منشا اور عملی و قلبی نافرمانیوں و خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کسی ایسے گلے پر جس کا کوئی محافظ نہ ہو، دو خونخوار بھیڑیے ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے حملہ آور ہو کر اتنی جلدی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال و شرف کی محبت مومن کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ دنیا سے لگاؤ اور اس سے قلبی محبت ہی مضمون میں دنیا ہے،
اس دنیا سے جتنی دل بستگی زیادہ ہوگی اتنے ہی انسان اور دارالکرامت اور رحمت کے درمیان پردے زیادہ ہوں گے، اور قلب انسانی و حق کے درمیان پڑے پردے اتنے ہی دبیز ہوتے جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں آیا کہ خداوند عالم کے نورانی و ظلمانی 70,000 پردے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ظلمانی حجاب وہی دنیا سے قلبی تعلقات والے ہوں، اور یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے پردے بھی اتنی زیادہ ہوتے جائیں گے، اور تعلق جتنا شدید تر ہوگا حجاب غلیظ تر ہوگا اور اس کا چاک کرنا مزید مشکل تر ہوگا۔ دوسری فصل محبت دنیا کے اسباب زیادتی۔ یہ جان لو کہ انسان اسی دنیا کی مخلوق ہے، اور یہی دنیا اس کی ماں ہے اور اسی آب و خاک کی اولاد ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی محبت اس کے نشو و نما کے زمانے ہی سے اس کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ انسان جتنا بڑا ہوتا جائے گا دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں نمو پاتی رہے گی، اور چونکہ پروردگار عالم نے اس کو شہوانی قوتیں اور لذتوں کے ذرائع و رسائل بھی شخص اور نوع کی حفاظت کے لیے مرحمت فرمائے ہیں، لہٰذا انسان کی دنیا سے محبت روز افزوں اور دل بستگی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ نیز انسان اس دنیا کو اپنی لذتوں اور تعیش پسندی کی جگہ سمجھتا ہے، اور موت کو ان چیزوں سے محرومی کی علت سمجھتا ہے، اور حکمہ کے براہین اور انبیاء صلوات اللہ علیہم کے اخبار سے اگر آخرت کا قائل بھی ہو جاتا ہے اور آخرت کی کیفیت اور وہاں کے حالات و کمالات و زندگی کا معتقد بھی ہو جاتا ہے، جب بھی اس کا دل تو بہرحال بے خبری رہتا ہے، اور وہ قبول نہیں کرتا چی جائے کہ مقام اطمینان تک پہنچ جائے۔ اس لیے اس دنیا کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان فطری طور سے بقا کی محبت رکھتا ہے اور فنا و زوال سے گریزاں و متنفر رہتا ہے، اور عقل کی تصدیق کے باوجود کہ یہ دنیا عالم فنا ہے اور محض گزرگاہ ہے، اور وہ عالم آخرت باقی اور سرمدی ہے، پھر بھی موت کو فنا گمان کرتا ہے، اور چونکہ سب سے اعلیٰ بات یہ کہ دل قبول کر لے، بلکہ اس کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اطمینان کی منزل حاصل ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے خدا سے مرتبہ اطمینان کا سوال کیا تھا، اور خدا نے وہ درجہ ان کو مرحمت بھی فرما دیا تھا۔ پس اگر یہ درجہ انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ دنیا سے ہرگز محبت نہیں کرے گا، لیکن ہمارے دلوں کی طرح دیگر قلوب آخرت پر یا ایمان نہیں رکھتے، اگرچہ عقلی تصدیق رکھتے ہیں اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو اطمینان نہیں رکھتے۔ اس لیے اس دنیا میں بقا کو دوست رکھیے، رکھتے ہیں اور موت اور اس دنیا سے نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر دلوں کو یہ اطلاع ہو جائے کہ یہ دنیا تمام عوالم میں سب سے پست اور دار فنا و زوال و تغیر ہے اور عالم نقص و ہلاکت ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سب کی سب باقی و ابدی و دار کمال و ثبات و حیات اور منزل مسرت و خوشی ہیں، تو فطری طور سے موت کے بعد والے عالم سے محبت کرنے لگیں اور اس دنیا سے نفرت کرنے لگیں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی اونچا چلا جائے اور شہود و وجدان کی منزل تک پہنچ جائے اور اس دنیا فانی کی باطنی صورت اور اس سے علاقہ اور رابطے کو دیکھے، اس طرح اس دنیا باقی کی باطنی صورت اور اس سے تعلقات اور روابط کو دیکھ لے تو یہ فانی دنیا اس کی نظروں میں بہت سخت و دشوار ہو جائے گی، اور اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اس کا جی چاہنے لگے گا کہ اس ظلمانی دنیا کے قید خانے اور زمان و مکان کی زنجیروں سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ اولیاء کے کلمات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ آقاؤں کے آقا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے جتنا کوئی بچہ پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے، کیونکہ مولا کائنات نے چشم ولایت سے اس دنیا کی حقیقت کا مشاہدہ کر لیا تھا، اور دونوں عالم کے عوض میں بھی رحمت باری کے پڑوس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، اور اگر پروردگار کا تقاضا نہ ہوتا تو یہ نفوس سے طاہرہ ایک لمحہ بھی طبیعت کے تاریخ قید خانے میں توقف نہ فرماتے، اور خود عالم کثرت میں آنا اور ظاہری دنیا اور ملکی تدبیرات میں مشغول ہونا، بلکہ ملکوتی تائیدات کے باوجود بھی یہ چیزیں محبین و مجذوبین کے لیے ایسے رنج و غم کا باعث ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اولیاء الہی کے نالہ و فریاد زیادہ تر محبوب کی جدائی اور در فراق کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنی مناجاتوں میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، حالانکہ ان کے ہاں ملکی و ملکوتی حجاب بھی نہیں ہے۔ وہ عالم مادی کے جہنم سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ اس جہنم کی آگ خاموش تھی، روشن نہ تھی۔ ان کے دلوں میں مادی اور دنیاوی تعلقات بھی نہیں تھے، ان کے دلوں میں گناہ کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اس سب کے باوجود وہ حضرات اس دنیا میں رہنے ہی کو ایک لذت سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں فطری لذتیں بھی چاہے کتنی ہی کم ہوں، خدا اور بندے کے درمیان حجاب تھیں۔ چنانچہ حضرت رسول خدا سے مروی کے حضرت نے فرمایا، میرے دل پر ہلکا سا غبار چھا جاتا ہے اور میں اسی لیے روزانہ 70 مرتبہ اپنے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ابو البشر کی خطا اسی فطری چیز کا نتیجہ رہی ہو۔ دنیا کی تدبیر، گندم کی احتیاج بھی تو فطری بات ہے، البتہ یہ چیزیں اولیاء اور مجذوبین اور خاصان خدا کے لیے گناہ ہیں، عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اور اگر حضرت آدم اسی جذبہ الہی پر باقی رہتے ہیں اور اس مادی دنیا میں نہ آتے تو یہ ساری بساط رحمت ہی نہ پھیلائی جاتی اور نہ اس دنیا کا وجود ہوتا۔ اس بحث کو اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں، اگرچہ اتنا بھی اس کتاب کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ تیسری فصل، دنیاوی لذتوں کی دلوں میں تاثیر اور اس کے مفاسد۔ یہ بات جان لو کہ نفس کو اس دنیا سے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کا دل میں اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تاثیر عالم ملکوت و طبیعت سے ہوتا ہے اور دنیا سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر ان لذتوں میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے دل اس سے اتنا ہی متاثر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اس دنیا اور زیبائش دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اسی سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی ساری خطاؤں اور گناہوں اور معصیتوں میں گرفتاری کی علت یہی دنیا سے محبت و دوستی ہے، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں گزر چکا۔ اور ان بزرگ مفاسد میں جیسا کہ ہمارے شیخ عارف روح الفدا فرمایا کرتے تھے یہ بھی ہے کہ اگر قلب انسانی محبت دنیا کی صورت اختیار کر لے اور دنیا سے اس کی انسیت بہت بڑھ جائے تو مرتے وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا اس کو اس کے محبوب سے جدا کر رہا ہے اور اس کے مطلوبات کے درمیان افتراق ڈال رہا ہے، اور وہ پھر اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کمر شکن الفاظ انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اپنے دل کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہے۔ خدا نہ کرے کوئی شخص اپنے ولی نعمت اور حقیقی مالک الملوک سے غصہ و نفرت رکھتا ہو، کیونکہ اس غصہ اور دشمنی کی صورت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے شیخ بزرگوار نے اپنے والد ماجد سے نقل فرمایا کہ وہ اپنے ایک بیٹے سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اس لیے عمر کے آخری حصے میں اس محبت سے بہت وحشت ناک تھے، پھر کچھ دنوں کی ریاضت کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کیا اور خوشحال ہو گئے، اس کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، پیاسا جب بھی اسے پیتا ہے اس کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پانی پیتے پیتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی محبت دنیا ظاہری و باطنی برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت رسول خدا سے مروی ہے، تم سے پہلے والوں کو درہم و دینار نے ہلاک کیا تھا، اور تم کو بھی یہی دینار و درہم ہی ہلاک کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، اگرچہ یہ فرض بعید ہے بلکہ محال عادی ہے، پھر بھی دنیاوی تعلقات سے محبتی اسباب گرفتاری ہے، بلکہ قبر اور برزخ میں طولانی مدت تک رہنے اور کم مدت تک قیام کرنے کا دار و مدار انہی دنیاوی تعلقات پر ہوتا ہے کہ یہ تعلقات جتنے کم ہوں گے انسان کی قبر اور عالم برزخ روشن تر ہوں گے، اور انسان کو اس میں کم قیام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بنا بر بعض روایات اولیاء خدا 3 دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتے، اور یہ 3 دن بھی اسی فطری و جبلی دنیاوی تعلق کی بنا پر ہوتا ہے۔ حب دنیا اور اسے تعلقات کے مفاسد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، اور یہ خوف جو دنیا کی محبت اور اس سے تعلقات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بہت ہی مذموم ہے، اور یہ خوف مرجع کے خوف کے علاوہ ہے، کیونکہ خوف آخرت و مرجع تو مومنین کے
صفات میں سے ہے، اور موت کی سب سے بڑی سختی یہی رفع تعلقات اور موت سے خوف ہے۔ اسلامی دنیا کے بزرگ ترین محقق اور بے نظیر مدقق سید عظیم الشان میر باقر داماد اپنی بے نظیر کتاب قبضات میں اس کے باب میں تحریر فرماتے ہیں: موت سے نہ ڈرو، اس لیے کہ موت کی تلخی اس سے ڈرنے ہی میں ہے۔ حب دنیا کے بزرگ ترین مفاسد میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو شرعی ریاضتوں، عبادتوں اور مناسک سے روک دیتی ہے، اور مادیت کے پہلو کو تقویت دیتی ہے، اور طبیعت انسانی کو روح کی اطاعت سے روک دیتی ہے، اور روح کی نافرمانی پر آمادگی کے ساتھ عزم انسانی کو کمزور کر دیتی ہے۔ حالانکہ شرعی عبادتوں اور ریاضتوں میں سب سے اہم راز یہی ہے کہ بدن اور اس کی طبعی قوتوں اور جنبہ ملک کو روح کے تابع و مطیع کر دے، اور اس طرح کے نفس کا حکم ان میں کار فرما ہو جائے، اور محض ارادے کے ساتھ بدن کو جس کام پر آمادہ کرنا چاہے آمادہ کر دے، اور جس سے چاہے روک دے۔ انسانی جسم کی دنیا اور اس کی ظاہری قوتیں اس طرح تابع و محقور و مسخر ہو جائیں کہ بغیر کسی مشقت و تکلف کے جس کام کو کرنا چاہیں۔ پر مشقت عبادتوں کے فضائل و اسرار میں سے ایک بات یہ بھی کہ ان عبادتوں سے یہ مقصد جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان ان عبادتوں کی بنا پر صاحب عزم قوی و محکم ہو جاتا ہے۔ بدن اور اس کی ظاہری و باطنی قوتوں کی حکومت کی مثال خدا کے ملائکہ کے مثل ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے اور خدا جو حکم دے دے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس سے روک دے رک جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو کوئی زحمت یا تکلف نہیں ہوتا۔ بس اسی طرح بدن کی ظاہری و باطنی قوتوں کو تابع ہونا چاہیے۔ انسانی ملک کی قوتیں اگر روح کی مسخر ہو جائیں تو ان میں بھی تکلیف و زحمت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور راحت سے بدل دیا جاتا ہے، اور ملک کے ساتوں اقلیم الملکوت کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ساری قوتیں خادم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، اس بات کو سمجھ لو کہ دوسری دنیا کے لیے عزم میں محکم اور قوی ارادہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ بہشت کے اونچے مراتب کا معیار جن کا شمار بہترین بہشتوں میں کیا جاتا ہے، اور وہ انسان کا ارادہ و عزم ہی ہے کہ انسان کے اندر جب تک مضبوط ارادہ اور عزم قوی نہ پیدا ہو جائے وہ بہشت اور اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جب اہل جنت میں ثابت و مستقر ہو جائیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحریر آئے گی جس کا مضمون یہ ہوگا: یہ تحریر ہمیشہ باقی رہنے والے خدا کی طرف سے اپنے زندہ جاوید بندوں کے لیے ہے۔ میں ایسا ہوں کہ جس چیز کے لیے حکم دے دوں کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ آج سے تم کو بھی ایسا بنا دیتا ہوں کہ جس چیز کے لیے حکم کرو گے وہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچیں یہ کون سا مقام اور کون سی سلطنت اور کیسی قدرت الہی ہے کہ اب انسانی ارادہ الہی کا مظہر ہے، وہ مادوعات کو لباس وجود عطا کر سکتا ہے۔ تمام جسمانی جنتوں سے یہ قدرت اور نفوذ ارادہ بہتر اور بالاتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریر عبث و بیکار تو نہیں ہے۔ جس کا ارادہ حیوانی شہوتوں کا تابع ہوگا، جس کا عزم مردہ و بجھا ہوا ہوگا، وہ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ خدا کا کام عبث نہیں ہوا کرتا۔ جب یہ دنیا نظام و ترتیب اسباب و مسببات کے تابع ہے تو پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا، بلکہ عالم آخرت تو نظام و ترتیب اسباب و مسببات کے لیے زیادہ لائق و سزاوار ہے۔ نفوذ ارادہ کا انتظام اسی دنیا سے کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور تمام نعمتائے بہشتی اور عذابائے جہنمی کا سرچشمہ یہی دیتا ہے۔ بس جس طرح شرعی عبادتوں اور مناسک کی خود ایک اخروی اور ملکوتی صورت ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ چیزیں بہشت جسمانی اور اس کے حور و غلمان و قصور کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، اور یہ بات برہان و حدیث کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا اثر نفس میں ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ کر کے وہ نفس روح کے ارادے کو تقویت دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قدرت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عبادت میں چاہے جتنی مشقت ہو وہ مرغوب ہے۔ سخت ترین اعمال ہی افضل ترین اعمال ہیں۔ مثلاً کڑکڑاتے جاڑے میں رات کو خواب ناز سے اٹھ کر خدا کی عبادت کرنا روح کو قوائے بدنی پر تسلط عطا کرتا ہے اور ارادے کو تقویت بخشتا ہے، اور شروع میں جو زحمت و ناگواری کا احساس ہوتا ہے اور مشکل معلوم ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ کر کے کم ہو جاتی ہے، اور زحمت کا بھی
احساس ختم ہو جاتا ہے اور بدن پر روح کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی عبادت کرتے ہیں وہ بغیر کسی زحمت و تکلیف کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کاہلی برتتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے مشکل اور شاق ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی چند مرتبہ زحمت کریں تو یہی زحمت راحت سے بدل جائے گی، بلکہ ہم لوگ شہوات دنیاوی سے جتنی لذت اٹھاتے ہیں، خدا کے عبادت گزار بندے عبادت سے اس سے کہیں زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کرنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے۔ اس عبادت کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، ان عبادتوں کی صورت آخرت میں اتنی حسین و جمیل ہوتی ہے جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ اس کا یہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، روح صاحب عزم و اقتدار ہو جاتی ہے، اور روح کا صاحب اقتدار ہو جانا بھی بکثرت نتائج کا حامل ہے۔ ایک کا تو آپ نے ذکر سن ہی لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ کر کے ذکر و فکر و عبادت سے مانوس ہو جاتا ہے، اور شاید یہی مجازاً انسان کو حقیقت سے قریب کر دیتا ہے اور ملک الملک کی طرف قلبی توجہ ہو جاتی ہے، اور محبوب حقیقی کے جمال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور قلبی محبت و تعلقات دنیا و آخرت دونوں سے کم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں جذبہ ربوبی پیدا ہو جائے اور بے خودی کی حالت پیدا ہو جائے اور عبادت کا نقطہ حقیقی اور تذکر و تفکر کا سر واقعی حاصل ہو جائے اور دونوں عالم اس کی نظروں سے گر جائیں اور جلوہ دویت کے غبار کو دل سے دور کر دے، تو پھر خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ایسا بندہ کس کرامت کا مالک ہے۔ اور جس طرح شرعی عبادت و ریاضت و مناسک و ترک شہوات سے عزم و ارادہ پیدا ہوتا ہے اور انسان صاحب عزم و ارادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی طبیعت پر غلبہ حاصل کر کے انسان کے عزم و ارادے کو ناقص کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ چوتھی فصل، کسی بھی صاحب وجدان سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان اپنی اصلی فطرت اور ذاتی جبلت کی بنا پر کمال تام و مطلق کا عاشق ہوتا ہے، اور اس کے دل کا ایک حصہ جمیل الاطلاق اور کامل من جمل وجوہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ وہی فطرت الہی ہے جس پر خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو خلق فرمایا ہے، اور اسی حب کمال کے بلبوتے پر انسان کو ملک و ملکوت کے ارادے کی قوت مرمت پر ہوتی ہے اور اشاق کو کمال مطلق تک پہنچنے کے اسباب نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن ہر شخص اپنے حال و مقام کے اعتبار سے کسی بھی چیز میں اپنے لیے تشخص سے کمال کرتا ہے اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً اہل آخرت کے درجات اور اہل اللہ جمال حق میں کمال اور کمال حق میں جلال دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں، میں نے اپنے چہرے کو خالق زمین و آسمان کی طرف متوجہ کیا، اور ہمارے اللہ کے سوا کچھ اور ہی حالات ہیں اور ان کے دل میں وصال کی محبت اور جمال کا عشق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اہل دنیا کمال کو دنیاوی لذتوں میں سمجھتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی ان کی نظروں میں بھا گئی ہے، اس لیے فطری طور سے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ فطری توجہ اور ذاتی عشق کمال متعلقی سے متعلق ہوتا ہے اور دیگر تعلقات عرضی اور خطا در تدبیر کے قسم کے ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کے پاس چاہے ملک و حکومت آ جائے اور نفسانی کمالات یا دنیاوی خزانے یا ریاست و سلطنت مل جائے، پھر بھی اس کا شوق روز افزوں بڑھتا ہی رہتا ہے، آتش عشق بھڑکتی ہی رہتی ہے۔ مثلاً شہوت پرست کی چاہے جتنی خواہشیں پوری ہو جائیں، لذائذ حاصل ہو جائیں، پھر بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اور دل یہی چاہتا ہے کہ جو خواہشات ہماری دسترس سے باہر ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح ریاست طلب ان آدمی اگر زمین کا کچھ حصہ اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اگر پورا کرۂ ارض اس کے قبضے میں آ جائے تو دیگر کروں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے اور ان کو اپنے زیر نگی لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ فطرت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ عشق فطری تو محبوب مطلق سے متعلق ہے۔ تمام جوہری، مادی، ارادی حرکتوں اور تمام قلبی توجیہات
اور نفسانی میلانات کا محور تو جمیل الاطلاق ہی ہے، مگر خود وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ محبت و عشق، یہ شوق و اشتیاق سب کے سب براق معراج اور رفع وصول ہیں، مگر لوگ ان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں اور بیجا قید و بند میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم خود ہی اپنے اصلی مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ کہ چونکہ انسان قلباً کمال مطلق کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنی دنیاوی دولت اور زیبائش دنیا جمع کرتا ہے، اس کا دل اتنا ہی اس میں متوجہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہی دنیا اور زیبائش دنیا کمال ہے، اس لیے اس طرف اس کی طمع بڑھتی ہے اور اس کا عشق زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا کی احتیاج فزوں تر ہوتی ہے، اور فقر و نیاز مندی اس کا نصب العین ہو جاتا ہے، برخلاف اہل آخرت کی کہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ برخلاف اہل آخرت کے کہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ وہ لوگ آخرت کی طرف جتنا متوجہ ہوتے ہیں، اتنا ہی اس دنیا سے ان کی توجہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں استثناء پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیا اور زیبائش یہ دنیا کو وہ حضرات ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں جیسے اہل اللہ دونوں دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں اور دونوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ وہ صرف غنی علی الاطلاق کی طرف احتیاج رکھتے ہیں، اور جلوہ غنی بالذات ان کے دل کے آئینے میں جلوہ گر ہوتا ہے، ان کو یہ چیز ناگوار ہو۔ پس ابتدا میں ذکر کی گئی حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کی اب تک شرح کی گئی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہو تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے، اور جو اس حالت میں صبح و شام کرے کہ سب سے اہم ترین مقصد اس کا آخرت ہو تو خدا اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کی پوری قلبی توجہ آخرت پر ہوگی، اس کی نظروں میں امور دنیا اور اس کی تمام دشواریاں حقیر و آسان معلوم ہوں گی۔ وہ شخص اس دنیا کو ختم ہونے والی، تغیر پذیر اور اپنی گزرگاہ اور تربیت گاہ سمجھے گا، دنیا کی کسی سختی یا خوشی پر توجہ نہیں دے گا، اس کی ضروریات کم ہو جائیں گی، دنیا اور دنیا والوں کی طرف اس کی احتیاج کم سے کم ہو جائے گی، بلکہ وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں احتیاج ہی نہ ہوگی، اور پھر اس کے امور منظم ہو جائیں گے، اس کے کاموں میں نظم و ترتیب پیدا ہو جائے گی، قلبی و ذاتی غنا حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اس دنیا کی طرف عظمت و محبت کی نگاہ ڈالی اور تمہارا دل اس سے عقیدت مند ہو گیا تو محبتی کے اعتبار سے تمہارے احتیاجات زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے ظاہر و باطن میں فقر و احتیاج نمایاں ہو جائے گا، تمہارے امور پراگندہ و درہم و برہم ہو جائیں گے، تمہارا دل متزلزل و غمناک و خوفزدہ ہو جائے گا، اور تمہارے امور تمہارے حزب دل خواہ نہیں ہوں گے، تمہاری آرزو و حرص روز افزوں اثر ہوتی جائے گی، غم و حسرت کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا، یاس و حسرت تمہارے دل میں جڑ پکڑ لے گی۔ چنانچہ حدیث میں بعض انہی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو اس دنیا سے بہت زیادہ ملوث کرے گا، اس کو دنیا سے جدا ہوتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ یعنی جس کا دل دنیا سے وابستہ ہوگا، اس کے دل میں 3 صفتیں ہوں گی: نمبر 1 زائل نہ ہونے والا غم، نمبر 2 نہ پوری ہو سکنے والی خواہشیں، نمبر 3 نہ ملنے والی امید۔ لیکن اہل آخرت جیسے جیسے دارالکرامت حق سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں، ان کا دل اتنا ہی مسرور و مطمئن ہوتا جاتا ہے، دنیا و مافیہ سے گریزاں و متنفر ہوتا جاتا ہے۔ اگر خداوند عالم نے ان کے لیے اس دنیا میں رہنے کی مدت معین نہ کر دی ہوتی تو وہ 1 سیکنڈ بھی اس دنیا میں نہ رہتے۔ چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں پس وہ لوگ اس عالم میں اہل دنیا کی طرف رنج و غم نہیں اٹھاتے اور آخرت میں بہار رحمت الہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ خدا ہم کو اور تم کو بھی انہی لوگوں میں قرار دے انشاءاللہ۔ پس اے عزیز، اس وقت تم نے برائیوں کے اس نطفے سے پیدا ہونے والے مفاسد کا ذکر سنا اور یہ سمجھ لیا کہ انسان کو یہ محبت ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہے اور اس کے ایمان کو اس سے لے لیتی ہے اور اس کی دنیا و آخرت کو درہم برہم کر دیتی ہے، لہٰذا تم دامن ہمت کو کمر سے باندھ لو اور جتنا ممکن ہو اس دنیا سے دل بستگی کو ختم کرو اور ریشہ محبت کو جڑ سے اکھاڑ دو اور اس چند روزہ زندگی کو ناچیز سمجھ لو اور عذاب سے بھری ہوئی نعمتوں اور رنج و غم کو حقیر سمجھو اور خدا سے دعا
کرو کہ تم کو توفیق عطا کرے اور تمہاری مدد کرے اور اس رنج و زحمت سے تم کو چھٹکارا دلائے اور تمہارے دل کو اپنے دار کرامت سے مانوس کر دے۔ خدا کے پاس جو ہے وہ خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔